ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایران اسرائیل وار کی کچھ اہم ترین تازہ اپڈیٹس اور مارننگ پرائم ٹائم میں کچھ دیگر تبصرے کی وجہ سے جو چھوٹ گئی تھی ویڈیوز، وہ لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ لنک کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں احباب میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپڈیٹس جا سکے اور حقائق کیا ہے زمینی ریالٹی میں وہ جو ہے سمجھ سکیں۔ خاندانی افراد کو جوڑیں، محلے کے لوگوں کو جوڑیں، شہروں کے لوگوں کو جوڑیں۔ حقیقت جھوٹ پھیلانے والے بہت سارے چینلز ہیں جو صحیح خبریں دیتے ہیں، ان سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، آبنائے ہرمز کھلوانا ڈونالڈ ٹرمپ کے بس کی بات نہیں۔ یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ خود امریکی انٹیلیجنس میں ایک رپورٹ میں بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی، امریکہ ایران جنگ میں اگر کوئی ایک نقطہ سب سے اہم اور خطرناک محاذ کے طور پر سامنے آیا ہے تو وہ آبنائے ہرمز ہے۔ یہ صرف سمندری راستہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو توانائی سپلائی کرنے والی لائف لائن ہے، لیکن اب یہی راستہ خطرناک بن چکا ہے۔ 28 فروری کو ایران پر کیے گئے امریکہ اور اسرائیل کے ایک طرفہ حملے کی جوابی کارروائی کے طور پر ایران نے آبنائے ہرمز کے بیشتر حصے پر اپنی سیکورٹی سخت کر دی ہے، اور کوئی بھی جہاز ایران کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ ایسے میں لگاتار امریکہ پر دباؤ بنتا جا رہا تھا۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ رکشے گاڑیاں جو گیس سے چلتی ہیں وہ گھروں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ گھروں میں رسوئی گیس نہیں پہنچ رہا ہے جو اس راستے سے پہنچتے تھے۔ جہاں پہنچ رہا ہے اس کی مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دیگر اجناس کی مہنگائی بھی اپنے عروج کو بن جاتی ہے، جس کے چلتے امریکہ جس نے جنگ تھوپا ہے اس پر دباؤ بنا، اور اس نے کوشش کی یورپین ممالک کو ساتھ لے کر کے آبنائے ہرمز کو جبراً کھلوانے کی، کوئی ساتھ نہیں دیا۔ تو اب جو ہے خود ان کا امریکی انٹیلیجنس کہہ رہا ہے کہ اتنی آسان بات نہیں ہے جتنی آسان اس وقت سمجھا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران عراق میں بھی فضائی حملہ ہوا۔ موصل اور عزیزیہ میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پیپولر موبلائزیشن فورسز کے 34ویں بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے میں فی الحال کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ PMF عراق کے حکومتی سیکورٹی سسٹم کا حصہ ہے۔ اس میں کئی ایسے گروپ شامل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایران سے منسلک ہے۔ ادھر یہاں کشیدگی چل رہی ہے اور جو صورتحال مشرق وسطیٰ کی وہ جانتے ہیں۔ ایسے میں خلیجی ممالک کے دورے پر وزیر اعظم اٹلی کی میلونی وہ نکل پڑی ہیں اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2 روزہ دورے کا مقصد خلیجی ممالک کے شراکت داروں کے تئیں حمایت کا اظہار کرنا اور جو ایرانی حملوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اٹلی کی اپنی توانائی کی سپلائی کو محفوظ بنانا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کیے گئے تنازع کے بعد سے کسی یورپی یونین کے رہنما کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے ناظرین گرامی، جو بڑی اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، بار بار زمینی کارروائی کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس میں جو ہے سخت اور واضح رد عمل دیتے ہوئے ایران کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی عسکری قیادت نے نہ صرف امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ اپنی اسٹریٹجک طاقت پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ کوئی فوجی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل ماجد موسوی نے امریکی صدر ٹرمپ اور سیکریٹری دفاع پیٹ ہیگسیت کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی تہذیب کو مٹانے کا خواب دیکھنا محض خام خیالی ہے۔ اگر کوئی ہمارے سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو پھر وہ یہاں سے مردائی جائے گا، تابوت میں جائے گا۔ ادھر ناظرین گرامی، ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق اسپوک پرسن جیسا RGC ذوالفقار کو تو آپ جانتے ہیں، اس کے حوالے سے الگ الگ طرح کی
جو ہے اس وقت خبریں ہیں، مختلف چینلوں نے اس کو شیئر کیا ہے بالخصوص سوشل میڈیا، لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ آفیشیل میں نے پیجز چیک کرنے کی کوشش کی تو اس میں اس طرح کے کسی بیان کی وضاحت نہیں ملی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کل ایک پائلٹ کو جو ہے زیر حراست لیا گیا تھا، ایران نے دعویٰ کیا، اب اس کے بدلے 10,000 فلسطینیوں کو قید کرنے کے بدلے اس پائلٹ کو واپس کرنے کا دعویٰ کیا جا، لیکن پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ خبریں الگ الگ طرح سے لوگ شیئر کر رہے ہیں لیکن آفیشیل رپورٹ نہیں ہے، میں اس کی تصدیق نہیں پیش کر سکتا۔ دوسرا ناظرین گرامی، فارن منسٹر مسٹر عباس آغاقچی کے اس کو دیکھ لیجئے گا، جس میں انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر بوشہر جہاں پر جوہری توانائی کا ذخیرہ ہے، یعنی ایٹم بم بنانے کے لیے جو چیزیں میسر ہوتی ہیں، اور بوشہر میں موجود اس فیسلٹی کو جو ہے اس میں رشیا بھی شراکت دار ہے، بلکہ زیادہ تر شراکت داری رشیا کی ہے، تو اس سے پہلے بھی جو ہے بارہا رشیا کی جانب سے دھمکیاں دی گئی تھی کہ جو کوئی بھی ہمارے اس حصے کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا اس کو جو ہے رشیا جواب دے گا۔ اب جو ہے عباس آغاقچی نے جو بیان دیا ہے وہ عرب ممالک کے لیے اور بالخصوص ایران کے سرحدوں سے جڑے ہوئے عرب ممالک کے لیے بڑی ہی سوچنے کی بات ہوگی کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ بوشہر میں موجود ہمارے نیوکلیر فیسلٹی کو اگر دھکا دینے کی کوشش کی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، تو اس سے نقصان ایران کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیٹ اپ ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ اس سے نکلنے والی زہریلی اور بہت ہی مہلک اور خطرناک ترین شعاعیں ہوں یا گیس ہو وہ عرب ممالک کو نقصان پہنچائے گی، وہاں جو موجود ہے ان لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، اور اس سے جڑا ہوا جو سمندری پانی ہے وہ اس قدر آلودہ ہو جائے گا کہ پھر جو ہے کئی سالوں تک وہ قابل استعمال نہیں رہے گا۔ ایسی صورتحال میں بوشہر میں موجود ایران کی نیوکلیر فیسلٹی کو اگر نشانہ بنایا گیا تو یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ابراہیم ذوالفقار کی ایک ویڈیو اس وقت اور آئی ہے جس میں وہ بیان دے رہے ہیں کہ کل جب سے جو ہے ہیلی کاپٹرز کو امریکہ کے نشانے پر لیا گیا، USS جو بڑا طیارہ تھا، جاسوسی طیارہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طیارے کو نشانے پر لے کر کے پھر اس ہیلی کاپٹر سے پائلٹ کو جب F-16 سے مار کر گرائے جانے کے بعد دوسرے ہیلی کاپٹر اس کو بھی مار گرایا گیا، تو یہ بحث چھڑ گئی تھی، جس کے چلتے جو ہے صاف اور واضح طور پر بیان دیا گیا کہ ہماری فضا میں اس وقت ٹوٹلی دفاعی سسٹم ایسا الرٹ ہے کہ اگر کوئی بھی اس وقت حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر جو ہے ہم لوگ پوری طرح سے جو ہے نشانہ بنائیں گے۔ ہماری فضا دفاعی سسٹم میں جہاں مضبوط ہے وہیں اسرائیل کی ساری فضا کو ہم نے اپنے انڈر کنٹرول کر لیا ہے اور ان کی دفاعی سسٹم کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب ہم اسرائیل کے کسی بھی شہر میں کسی بھی وقت میں کہیں پر بھی نشانہ سادھ سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے بیان جاری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہیلی کاپٹر کے سلسلے میں جو بیان دیا گیا، اب تک کتنے مارے گئے ہیں، ہیلی کاپٹر گرائے گئے ہیں، نقصان پہنچائے گئے ہیں، اس کی کچھ تفصیلات اس وقت سامنے آئی ہے، میں وہ آپ کو جو ہے پوری تفصیلات کے ساتھ یہاں آپ پڑھنے والے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے P-35 لائٹننگ والا فائٹر جیٹ، اس کو ایرانین کے SAM نامی ایک ڈرون سے نشانہ بنایا گیا اور اس کی جو لاگت آتی ہے یہ $110 ملین۔ دوسرا F-15E جو اسٹرائک ایگل کے نام سے امریکی طیارے ہیں، 3 فائٹر جیٹ جو شاٹ ڈاؤن ہوا کویت پر اور ایک جو ہے ایران کی فضا پر، 3 جو مارے گئے وہ کویت کے آسمان پر مارے گئے فضا میں، ایک جو گرایا گیا وہ ایران کے اس میں، اور اس کے F-15E اسٹرائک ایگل کے ایک جنگی تیاری کی کاسٹ جو ہے وہ $90 ملین آتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈرون مار کر گرایا گیا جس کا نام ہے یہ تھنڈر بولٹ دوم، یہ جو ہے ایئر کرافٹ جو شاٹ ڈاؤن ہوا ہے ایرانین کی SAM ڈرون سے، اور اس کی جو کاسٹ آتی ہے وہ $18.8 ملین کی۔ دوسرا جو مار گرایا گیا ہے یہ فائٹر جیٹ طیارہ ہے، اس کو E-3 سینٹری یہ WACS کہا جاتا ہے، یہ بھی PSAB نامی ایک جیٹ طیارہ ایرانی اس سے مار گرایا گیا،
یا پھر اس کو آپ میزائل سسٹم سمجھ سکتے ہیں، اس سے گرایا گیا ہے۔ اس کی جو کاسٹ آئی ہے 270 ملین، 1998 میں اس کی قیمت تھی، اب اس کی قیمت جو ہے 700 ملین ڈالر، یعنی 1998 میں جب یہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت اس کی لاگت لگی تھی 270 ملین، آج کے دور میں اس کی جو قیمت ہے وہ 700 ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ تو صرف جو ایئر کرافٹ جنگی طیارے مار گرائے گئے ہیں اس کے حوالے سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے تھوڑا ہٹ کر کے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے لال اور کالے رنگ میں جو 8 کی تعداد میں موجود ہے، یعنی 8 ایسے طیارے مار گرائے گئے جس کے نام ہے KC-135 ٹینکر، لگ بھگ 2 ڈسٹرائے ہوئے، یعنی ٹوٹلی جو ہے ختم کر دیے گئے، اور 5 کو زخمی کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا، یعنی ڈیمیج ہوئے، اور اس میں سے ایک ایک کی قیمت جو ہے وہ 40 ملین ڈالر بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے آئیے گا، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عراق میں لگ بھگ HH-60M کے ہیلی کاپٹر، اور جو ہے ایران کی آسمان پر بھی اسی طرح کے جو ہے 2 ہیلی کاپٹر گرائے گئے، ڈیمیج کیے گئے، ان کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 20 ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ اور سب سے نیچے جو سرخ رنگ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہر جنگ میں ریپر کے نام سے بڑے مشہور جو ہے طیارے یا ڈرونز ہیں جو امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں، جس کو 17 MQ-9 ریپر UCAV کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی مکمل ڈسٹرائے کیا گیا اور اس کی تعداد 17 ہے اور ایک ایک کی قیمت 30 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صرف ایران کی جانب سے نقصان پہنچائے گئے، ڈیمیج کیے گئے طیاروں اور ڈرون کی تعداد ہے، اور یہ پورا جملہ لگا کر کہ آپ کتنے بلین ڈالر صرف اس میں جو ہے نقصان پہنچائے امریکہ کو، اسرائیل کو، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ آفیشیل رپورٹ ایران کی جانب سے بھی آئی ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ انگریزی یورپین ممالک کے اخبارات کے ذریعے سے دینے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ تو یہ طیاروں کو اور ایئر کرافٹ کو نقصان پہنچانے کی تفصیلات ہوئی۔ جیسے کہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں کہا تھا، کچھ ویڈیوز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چھوٹ گئی کیونکہ تبصرہ دوسرا تھا، تو وہ تھی کل رات میں خوب جو ہے میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کی جانب، اور سب سے اہم علاقوں پر داغے گئے ہیں۔ بالخصوص تل ابیب کے سینٹرل علاقے کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، ڈرونز کے فیکٹری کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ موساد کی مرکزی دفتر کو، اس کی عمارت کو اڑا دیے جانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح سے ایران نے دعویٰ کیا کہ اب جو ہے ہمارے میزائل کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کی جانب سے، کیونکہ ہم نے مکمل طور پر ان کے دفاعی سسٹم کو نیست و نابود کر دیے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، نیگیو جس کو نقب کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں، بڑی تباہی ہوئی ہے۔ یہ ویڈیوز کنٹینیوسلی پہلے بہت مشکل سے وہاں کی تباہی کے مناظر سامنے آتے تھے، لیکن اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ اسرائیلی اس وقت بہت ہی جو ہے وحشت کے عالم میں ہیں، خوف کے عالم میں ہیں۔ وہ ان کے اوپر ہونے والے حملوں کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اور مختلف قسم کے دعوے کرنا چاہتے ہیں، اور خود کو مظلوم بنا کر کے یورپین میڈیا میں پیش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو ایسے میں وہ اپنے ملک یعنی اسرائیل کی حکومت کی جانب سے سینسرشپ کا اور ان کی جانب سے جس طرح کی جرمانے اور پھر سزا دیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، اس سے پرے ہٹ کر کے خود اپنی تباہی کی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی جو ہے آدمی اپنی وہاں پر کام کرنے والا یا سرکاری طور پر جو راحت کاری کے کام میں موجود ہوتا ہے وہ جو ہے اپنی تباہی کی بات بیان کرے، لیکن ایک ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ خود جو ہے وہ اپنی تباہی کو اور کس علاقے میں کس طرح حملے ہوئے ہیں، اس وقت وہ خود بولتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہرکیف میں کچھ دیر کے لیے ان کی تباہی کے مناظر جو مختلف کیمرے میں CCTV کیمرے میں قید ہیں، ناظرین گرامی، ہم یہ ویڈیوز آپ کو الگ سے جو ہے دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ جیسے جانتے ہیں کہ جو اتھینٹک چینلز ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، اور یہ آگ زنی کے، حملے کے، خون کے اور ایک دوسرے پر حملے کی چیزیں دکھانے پر جو ہے وہ یوٹیوب کی جانب سے بڑی پابندیاں، اور لگاتار ہمارے چینل پر ہر 15-20 دن میں جو کچھ ہوتا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس کو مکمل طور پر سامنے نہیں آتے۔ ویڈیوز کی جو ہے وہ صرف تصاویر روک کر کے ہم لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کی پابندیوں سے بچنے کے لیے۔ اس میں ایک ریاض شمونہ ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں،
ایک ویڈیو اس وقت آپ دیکھے ہوں گے گلف میں کس طرح سے امریکن ڈرون کو تباہ کیا گیا، تو اس کو سیز کرنے کے لیے ایرانین فورس جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک ڈرون مار گرایا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، تو اس پر قبضہ ایران کی جانب سے، تو اس کو جو ہے کیپچر کرنے کے لیے، سیز کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے والا یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین گرامی، اس وقت عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر بہت بڑے حملے کیے ہیں، اس میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 24 یا 22 گھنٹے کا جو وقفہ تھا وہ اسرائیل کے لیے بڑی تباہی لایا ہے، اور یہ تازہ جو ویڈیوز ہیں وہ اسی کی جانب گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اسی کے چلتے ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو شیئر کرتے ہوئے میں اس خبر کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج رات پھر سے جو ہے بڑے پیمانے پر نئے میزائل کے ذریعے سے حملے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ناظرین گرامی یہ ویڈیو شیئر کرنے کو ممکن ہے کہ یہ پرانے وقت کی ویڈیو کو آپ کے ساتھ لگا کر کے، چونکہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، وہ شیئر کرنے کچھ۔ دوسری ایک ویڈیو شیئر کی گئی آج ایران کی جانب سے، اور وہ جو ہے میزائل کا جو ذخیرہ انڈر گراؤنڈ ہے، نئے نئے ویڈیوز آتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کرنے والے نے لکھا کہ جو ہے اس وقت ایران کی جانب سے باقاعدہ میڈیا کے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے میزائل ہیں اور کس قدر بڑے پیمانے پر ذخیرہ بنا کر کے رکھا گیا ہے، تاکہ دنیا کو اور بالخصوص دشمن کو پتہ چلے کہ وہ جو دعوے کر رہا ہے کہ جو ہے ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، وہ تو صرف اسکولوں کو مار رہا ہے، یونیورسٹیوں کو مار رہا ہے، پلوں کو توڑ رہا ہے، معصوم بچوں کو مار رہا ہے، اور پھر جو ہے یونیورسٹیز پر بمباری کر رہا ہے، اور ریسرچ سینٹرز پر بمباری کر رہا ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ہم نے سب کچھ ختم کیا۔ حقیقت میں ہمارے جو ہے طاقت کا اندازہ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے، یہ آفیشیل رپورٹ نہیں ہے، میڈیا کو اس بات کی اجازت دی گئی کہتے ہوئے بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ حزب اللہ نے بھی آج ایک ویڈیو شیئر کر دی، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد لوگوں نے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع کر دیے۔ حزب اللہ کی جانب سے انڈر گراؤنڈ غار نما علاقے سے گزرتے ہوئے آگے جب بڑھا جا رہا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر حزب اللہ نے جو ہے وہ تیار کر رکھے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد ایک مخصوص جگہ کی جو ہے نشاندہی کی گئی ہے کہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ میزائل کے نشانے پر آپ کے کون سے علاقے ہیں، اور یہ ویڈیو یہ کرنے کے بعد اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ مانا جا رہا ہے کہ یہ میزائل کا انڈر گراؤنڈ جو راستہ نکل رہا ہے وہ اندر اسرائیل کو جا کر کے نکل رہا ہے، انہوں نے جو کھولا ہے۔ اگر اس کو چھوڑا جائے تو جس علاقے کا نازک علاقہ، بڑا حساس علاقہ مانا جاتا ہے نیوکلیئر کے اعتبار سے، وہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ایران کی جانب سے جاری کیے گئے اس ویڈیو کے حوالے سے الگ الگ طرح کے دعوے کر کے شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہیں۔ تو مطلب یہ ناظرین گرامی کہ اس وقت حزب اللہ ہو کہ وہ کس طرح لبنان میں رہتے ہوئے، ایران میں رہتے ہوئے، مختلف علاقوں میں رہتے ہوئے جنگی تیاریاں کی ہیں، الگ الگ پیمانے پر کی ہیں، بڑے بڑے پیمانے پر کی ہیں، الگ الگ شعبہ جات میں کی ہیں، نئے نئے ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے جس سے دشمن بھی ناواقف ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔